کوئی بات نہیں روزی، وہ بیٹھ کر رعب سے بولی۔ آج ڈیڈی اور ارسلان بہت یاد آ رہے تھے۔ تو پھر آپ ایئرپورٹ چلی جاتی، ڈیڈی خوش ہو جاتے۔ ایمی کی سوچ بھری نظریں روزی کے چہرے پر جم گئیں۔ اصل میں ہوم ورک زیادہ ہے اور میں ڈیڈی کے آنے سے پہلے سب کچھ ختم کرنا چاہتی ہوں تاکہ سارا وقت ڈیڈی کے ساتھ گزار سکوں۔ اس نے سنجیدہ ہوتے اداسی سے جواب دیا تو روزی کو افسوس ہوا۔ یہ عمر جو بچوں کے ہنسنے کھیلنے اور شرارتیں کرنے کی ہوتی ہیں، ایمی بیبی اس عمر میں اتنی اکیلی اور چپ رہتی ہیں جیسے اندر ہی اندر کوئی چیز کھائے جا رہی ہو۔ اور بیگم صاحبہ اس سے اتنی لاپرواہ کیوں رہتی ہیں جیسے وہ ان کی اپنی اولاد نہ ہو، سوتیلی بیٹی ہو۔ ڈائننگ روم میں لمبے گرینڈ ٹیبل پر ناشتے کی چیزیں سجی تھیں۔ خانسامہ اور اس کا 12 سال کا بیٹا ارشد بہت بیزی تھے۔ آج صاحب 15 دن بعد گھر میں ناشتہ کر رہے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ صاحب کتنے خوش خوراک ہیں۔ میز پر ان کی پسندیدہ چیزیں رکھی تھیں۔ کچن میں فضلو کرمو کے ساتھ کام کر رہا تھا اور ارشد ہر ڈش میز پر لا کر رکھنے میں ان کی مدد کر رہا تھا۔ روزی ایمی کے کمرے میں اسے اسکول کے لیے تیار ہونے میں مدد کر رہی تھی۔ رفیق ناشتے کے ساتھ ساتھ اخبار بھی دیکھ رہے تھے اور ماہروخ سوالوں کے جواب بھی دے رہی تھے۔ آج ماہروخ کو روز سے جلدی اٹھنا پڑا تھا۔ رفیق نے جلدی آفس پہنچ کر سارا حساب کتاب بھی چیک کرنا تھا اور شام کی فلائٹ پکڑنے کے لیے تیاری بھی کرنی تھی۔ کاغذوں کو سیٹ کرنا تھا۔ یہ بھی کوئی آنا ہوا؟ ماہروخ لال نشیلی آنکھوں سے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ابھی کل شام پہنچے ہیں اور آج شام دوبارہ چلے جائیں گے۔ اس سے تو بہتر تھا وہیں سے اٹلی روانہ ہو جاتے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن مجبوری تھی۔ میں جہاز میں سوار ہو چکا تھا، اسی دوران یہ اہم ڈیل طے ہوئی تھی، سو مجھے اپنے سیکرٹری سے ٹکٹ کا بندوبست کرنے کا کہنا پڑا، رفیق نے جواب دیا۔ راستے میں ہی احتشام نے سب بتایا تھا۔ کیا تم بہت زیادہ اداس ہو رہی ہو میرے جانے سے؟ رفیق نے گہری نظروں سے انہیں دیکھا۔ ماہروخ چپ رہی۔ اگر کہو تو کینسل کر دوں گا سب کچھ۔ آج پہلی بار ہماری بیوی کو ہمارے واپس جانے پر شکایت کرنی پڑ رہی ہے، تو کوئی بات تو ہوگی۔ کیا اس غریب کے لیے دل میں جگہ نکل آئی ہے یا؟ رفیق کی آنکھوں میں شرارت تھی اور طعنہ بھی۔ ماہروخ جل گئی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ آرام سے بولی۔ میں تو ایمی کے بارے میں سوچ رہی تھی، بہت مس کر رہی ہے آپ کو، شاید اسی وجہ سے چڑچڑی رہنے لگی ہے۔ وجہ تو اور بھی ہو سکتی ہے، کاش کہ تم سوچنے کی کوشش کرو، کبھی اس سے بات چیت کر کے معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ ویسے ہماری شہزادی ہے کہاں؟ ماہروخ جل بھن کر رہ گئی، لیکن اس وقت چپ رہنا صحیح سمجھا۔ رفیق تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے، اس میں تو ٹھیک سے جھگڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسی وقت روزی کے ساتھ ایمی اندر آئی اور باپ کو دیکھ کر بھاگتی ہوئی ان سے لپٹ گئی۔ او ڈیڈی، آئی لو یو سو مچ، آئی لو یو ٹو مائی پرنسس۔ انہوں نے اسے پیار سے اس کے ماتھے کو چوما اور محبت سے دیکھا۔ جھوٹ، وہ روٹ کر نیچے اتر گئی۔ یہ کیوں کہا آپ نے؟ رفیق حیران ہوئے۔ اگر آپ مجھے پیار کرتے ہیں تو واپس مت جائیں۔ آئی مس یو، آئی ایم سو الون۔ رفیق نے شکایتی نظروں سے ماہروخ کو دیکھا اور پھر ایمی کی طرف مڑے۔ میں وعدہ کرتا ہوں جلدی آ جاؤں گا اور پھر دھیرے دھیرے اس طرح بزنس سیٹ کروں گا کہ مجھے صرف کبھی کبھی جانا پڑے۔ پرامس؟ اس نے اپنا ننھا سا ہاتھ آگے بڑھایا۔ پرامس۔ رفیق نے بھاری ہاتھ اسے تھام لیا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ اسی وقت رزاق اندر آیا۔ ایمی کی آنکھوں میں بے چینی سی جھلکی۔ وہ وہاں سے ہٹ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آہا، آج تو صبح ہی صبح چاند چڑھ گیا۔ ماہروخ جو اب تک مشکل سے باپ بیٹی کی باتیں سن رہی تھی، ایک دم کھل اٹھی۔ ناشتہ کیا تم نے؟ بیٹھو، کیا لوگے؟ رزاق نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ بھائی ہم تو اپنی بیبی کے پاس بیٹھیں گے، کچھ روٹھی لگ رہی ہے۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے جیسے ہی اس نے جھک کر ایمی کی طرف دیکھا، وہ جلدی سے اٹھی اور اندر بھاگ گئی۔ رفیق نے حیرت سے اور ماہروخ نے معافی بھری نظروں سے رزاق کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر شرمساری نظر آ رہی تھی۔ آئی ایم سوری رزاق، آج کل اسے جانے کیا ہو گیا ہے، ہر ایک سے ناراض رہتی ہے، چڑچڑی اور ضدی ہو گئی ہے، تھوڑی روڈ بھی ہونے لگی ہے، شاید رفیق اور ارسلان کو بہت مس کرنے لگی ہے، شاید اسکول میں کوئی مسئلہ ہو، آج تو اس لیے اپسٹ ہے کہ رفیق ابھی
कल आए हैं और आज दोबारा इटली जा रहे हैं। तुम माइंड मत करना। नो प्रॉब्लम भाभी, आप बस यह गर्मा गर्म पराठा मेरी तरफ बढ़ाइए और सब कुछ भूल जाइए। एंड यू रास्कल, उसने शरारत से रफीक की तरफ देखा, तुम्हारे पाँव में क्या चक्कर है? चंद दिन टिक नहीं सकते घर, या फिर इटली की हसीनाएं भाभी से ज्यादा खूबसूरत हैं? उन्होंने रफीक को आंख मारी। माहरूख के चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती आ गई। रोजी, एमी का नाश्ता कमरे में ले जाओ। रफीक ने एक नज़र रज़ाक पर डाली। तुमने अपना हुलिया किस खुशी में बदल लिया? कहाँ तुम और कहाँ यह फ्रेंच कट दाढ़ी और मूछें? यार बस यूं ही एक दिन ख्याल आ गया कि दीन का भी हम पर कुछ हक है। माहरूख ने अचानक एक तेज कहकहा लगाया। क्यों मजाक करते हो रज़ाक? क्या 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने? भाभी सच बताइए, यह फ्रेंच दाढ़ी और मूछें अच्छी नहीं लग रही हैं इस हैंडसम चेहरे पर? वह तो बिना शक अच्छी लग रही है, लेकिन कब तक कुंवारे फिरते रहोगे? कहो तो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ दूं? भाभी आप मेरी कशिश और चार्म खत्म करना चाहती हैं? बैचलर हूँ इसीलिए लड़कियाँ मरती हैं मुझ पर। शादी कर लूँ तो बस एक ही खूंटे से बंधना पड़ेगा, फिर यह अय्याशियाँ कहाँ होंगी? आप तो जानती हैं मुझे, मैं आज़ाद बंदा हूँ, आज यहाँ और कल वहाँ। तुम नहीं सुधरोगे। इस बागी पर मेहनत करना छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं, यह नगर नगर फिरने वाला बंजारा है। रज़ाक, तुम आराम से नाश्ता करो, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। फिर तुमने मुझे ऑफिस ड्रॉप करना है। एक गाड़ी वर्कशॉप में है, दूसरी गाड़ी में ड्राइवर एमी को स्कूल छोड़ेगा। लेकिन रफीक यार, मैं तो कुछ मिनट के लिए ही निकलने वाला हूँ, मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और तुम्हारा ऑफिस दूर है, तुम्हें ड्रॉप करके मैं वक्त पर नहीं पहुँच सकूँगा। अच्छा, माहरूख फिक्रमंदी से बोली। खैर तुम जाओ, मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। रफीक तैयार होने अंदर चले गए। एमी स्कूल बैग के साथ आ गई। उसे देखते ही रज़ाक ने मेज़ पर मुक्का मारा। एक आइडिया है भाभी, आपकी गाड़ी रफीक को ले जाएगा, मैं एमी को स्कूल ड्रॉप कर दूंगा, वह तो मेरे साथ रास्ते में ही पड़ता है। नहीं, एमी ने बिना रुके इनकार किया। मैं डैडी के साथ जाऊंगी। माहरूख ने घूर कर एमी को देखा और फिर मुस्कुराता चेहरा रज़ाक की तरफ मुड़ा। थैंक यू सो मच रज़ाक, यू आर माई लाइफ सेवर। शर्मिंदा मत करे भाभी। नहीं रियली रज़ाक, तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। रफ़ीक तो अक्सर मुल्क से बाहर रहते हैं, तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो, हमें कितनी कंपनी देते हो, एमी से इतना प्यार करते हो। आई एम रियली थैंकफुल। फिर उन्होंने संजीदगी से एमी की तरफ देखा। डैडी आज बहुत बिजी हैं एमी, वह तुम्हें नहीं ले जा सकेंगे, अंकल के साथ जाओ अच्छे बच्चों की तरह। एमी ठिठक कर रुक गई, बेबस नज़रों से माहरूख की तरफ देखा और मरे मरे कदमों से रज़ाक के पीछे चल पड़ी। गाड़ी से उतरकर अंकल को थैंक यू ज़रूर बोलना। पीछे से माहरूख की आवाज़ सुनाई दी तो एमी की आंखें भीग गई। रोजी का दिल बैठ गया और माहरूख अंदर चली गई। लंबे चौड़े लॉन में लगी संगमरमर की बेंचों में से एक बेंच पर एमी अपने हथेली पर थोड़ी सजाए किसी गहरी सोच में डूबी थी। कुछ लम्हों में अंदर का दरवाज़ा खुला और उनमें से माहरूख बाहर आई। उन्होंने नीली जीन्स के साथ ब्राउन, रेड और ब्लैक जर्सी पहन रखी थी, बालों को ऊपर करके कैचर में जकड़ा हुआ था, सर पर रेड कैप थी और पाँव